السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزو، ہمارا دنیا پہ آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو جانا، اسلامی نام رکھ لینا، اسلامی لباس پہن لینا اور اسلام کی کچھ رسومات ادا کر لینا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ، اس کی عبادات، اس کی اخلاقیات، کردار، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اصل مسلمان وہ ہے جو کہ صرف رب کی عبادت و بندگی کرے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو عزیزو، یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اسلام کی حالت کے اندر مرنا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن موت کا ٹائم تو کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کب مجھے موت آنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے ہمیں اسلام کے مطابق گزارنا ہے تاکہ اسلام کی حالت کے اندر ہم دنیا سے رخصت ہوں۔ تو حقیقی مسلمان جو ہے، میں اس کے کچھ اوصاف عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، عقیدہ توحید پر پختہ ایمان، یعنی رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو، ہر قسم کی عبادات صرف اور صرف رب کی کرنے والا۔ نمبر 2، عبادات کا اہتمام، یعنی نماز کی پابندی، رمضان میں روزہ رکھنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تمام کی تمام عبادات رب کی رضا کے لیے ہوں اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اسی طرح اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے والا، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا، اس کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی اچھا ہو، یعنی سچ بولنے والا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، معاملات کے اندر یعنی وعدے کی پاسداری کرنا، اگر کوئی امانت ہے اس کے اندر خیانت نہ کرنا۔ تو انسان حقیقی مسلمان وہ ہے جو معاملات کے اندر بھی اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کا احترام کرنا، اور آخری بات اپنی موت کو یاد رکھنا، یعنی جسے اپنی موت یاد ہے وہ یقیناً اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارا اخلاق جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔